السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ 29 قاتلو، جنگ کرو، تا پر جزم ہوگی تو قتل ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں گے نا تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن زبر زیر اور پیش ہوتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ فائٹ کرنی ہے، آپ کو لڑائی کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا یہ کون سی آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو لے کے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قاتل الذین، جنگ کرو ان سے، لا یؤمنون، امن سے، نہیں وہ ایمان رکھتے۔ اب وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ ان سے جنگ کیوں کرنی ہے۔ لا یؤمنون، پہلا سٹیپ کیا ہے، نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ، بالیوم الآخر، دوسرا سٹیپ کیا ہے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ نہیں کہتے کہ ہمیں ایک دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ ولا، اور نہیں، یحرمون، حرم سے، حرامین، وہ حرام سمجھتے، یہ تیسرا اسٹیپ، ما، جو، حرم، حرام کیا، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، راسین، لام، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نرمی سے چلنے والا، یعنی نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، وہ نرمی سے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اور ارسال کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھیجنا۔ ولا، اور نہیں، یدینون، دین سے، وہ بناتے، یہ 4 نمبر اس پہ ڈالیے گا، دین الحق کی، دین حق کو، یدینون، دانا، یدینو، دین، اطاعت اور ملت اور دین اسلام مراد ہے۔ میں نے اس کے کافی سارے آپ کو مترادفات بتائے تھے۔ من الذین، ان میں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے کتاب، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤت الجزیہ، وہ دے دیں جزیہ کو، جزیہ جزا سے، بدلہ، این ید، ید ہاتھ سے، مدد، وہم، اس حال میں کہ وہ صاغرون، ذلیل ہوں، یعنی آپ ان کو جزیہ دینا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا کہ کسی کے ہاتھ پہنچائیں، بلکہ کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے آ کے دینا ہے، اور کوئی قرض بھی نہیں ہوگا، کوئی ادھار بھی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے ہاتھ سے آ کے عاجزی سے دینا ہوگا۔ یہ کیا ہے، ان کے لیے ایک عاجزی کی بات ہے کہ وہ عاجز بن کے رہیں گے اس ملک میں، اگر ان کو اجازت دی جا رہی ہے تو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ان کو اجازت دی گئی ہے تو وہ آ کے اپنے جو ہے رولس یہاں پر قائم کر دیں اور لوگوں پر جو ہے حکمرانی کرنے کی کوشش کریں، جی نہیں، ان کو اجازت دی جا رہی ہے تو کیوں، عاجز بن کے رہیں، جزیہ دیں، یہ ساری شرائط ہیں۔ اقامت دین کے لیے کوششیں۔ 29 مشرکین سے قتال عام کے بعد، مشرکین سے قتال عام کے بعد اسی آیت میں یہود نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مشرکین سے قتال عام کے بعد اسی آیت میں یہودی نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہ اسلام نہ قبول کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں۔ جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔
اس کے بدلے میں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جزیہ اس لیے لیا جاتا ہے. یہودی نصارہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. بہت اہم میسیج ہے آج کل کے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے. اس سے واضح کر دیا گیا کہ انسان اللہ پر ایمان ایسے رکھے جیسے پیغمبر کے ذریعے بتایا گیا ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں. ان کی غلطیاں کیا بتائی گئیں؟ انہوں نے حرام کو حرام نہیں سمجھا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، جس کو چاہا حلال کہا، جس کو چاہا حرام کہا، جبکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا. دلیل کیا ہے؟ سورہ تحریم 28واں سپارہ. تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا؟ حلال اور حرام کا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو ایسے لوگوں سے جنگ کی جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑ دیا. اسی طرح حلال اور حرام کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. کمانا ہے، کسی کی امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک کپڑا 10 درہم میں خریدے اور ان 10 درہم میں سے 1 درہم بھی حرام مال کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آدمی کے جسم سے وہ کپڑا الگ نہ ہو جائے. مشکات. ٹھیک ہے، یعنی کہ حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے. والا اللہ تعالیٰ یہ حلال اور حرام کا خیال نہ کرنے والوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ قاتل الذین، ان سے جنگ کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور ایک جنگ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا. کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کو اس کے گناہ سے روکنا. اور سب سے بڑی جنگ تو ہمارے اپنے نفس سے ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ نے بازار گئی ہیں، کوئی چیز آپ نے لی اور دکاندار سے غلطی ہوئی اور اس نے آپ کو زیادہ پیسے دے دیے. آپ کیا کریں گی؟ اس کی امانت کو لٹانا ہے، کیونکہ وہ پیسہ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ حرام ہے. اس حرام سے بچنا ہے. اور یہاں پہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جب بھی کوئی ملک بنتا ہے یا کوئی کانکر کرتا ہے کسی جگہ کو تو کچھ رولز ہوتے ہیں، تو کچھ رولز اور ریگولیشن بناتے ہیں ڈیفائن کرنے کے لیے. فتح مکہ کے بعد امت مسلمہ سامنے آ رہی تھی، دنیا کے سامنے ایک نئی قوم تھی. یہاں اہل کتاب کون تھے؟ یہودی نصارہ کی طرف اشارہ ہے. تو اہل کتاب کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ اب یہ پالیسی ہوگی، اب اس پر عمل کرنا ہوگا. تو کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک پہ رہنے کے لیے وہاں کے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر ہم سعودیہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کہیں بھی جائیں گے، ہم اپنی منمانی تو نہیں کر سکتے نا. کیا ہوگا؟ ہمیں نکال دیا جائے گا. تو یہ تو ایک دنیا کا نظام بھی ہے. پہلے کیا بات ہو رہی ہے کہ پہلے پیشکش کی جا رہی ہے کہ آمنو، ایمان لے کر آؤ. وہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے اہل کتاب، تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان لے کر آ جاؤ.
نہیں لاتے تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے چند شرائطیں آپ رہ سکتے ہیں یہاں پر، لیکن آپ یہاں رہتے ہوئے کوئی سازش نہیں کریں گے اس حکومت کے لیے، اس قوم کے لیے، اور آپ یہاں رہیں گے تو آپ کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اور مسلمان کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ ابھی آج آیت میں ہم مزید ڈیٹیل پڑھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو غیر مسلم کیا دیں گے؟ جزیہ دیں گے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے شریعت بہت ہی کم ممالک میں، ہمارے پاکستان میں تو شریعت نہیں ہے، یہاں تو وراثت کا معاملہ ہو یا بہت سارے معاملات ہیں، یہاں تو بلکہ بڑے بڑے حکمران کیا کہتے ہیں، یہ تو ظلم ہے ہاتھ کو کاٹ دینا، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف لوگ کھڑے میں۔ تو یہاں پر کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے اگر یہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں جزیہ دینا ہوگا اور ان کو رولز کو فالو کرنا ہوگا، اور انہیں یہاں پہ کوئی سازش نہیں کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ ساغرون، اور کیا کہا گیا؟ جزیہ دیا جائے گا تو اپنے ہاتھ سے دیا جائے گا۔ صغرا داخل اراضی مہین، ساغر اسفلا خاصی کے میننگز میں آتا ہے یہ، یعنی چھوٹے اور محکوم بن کے رہنا ہوگا۔ آپ نے یہاں پہ بڑا بن کے نہیں رہ سکتے، آپ یہاں اگر رہ رہے ہیں تو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا۔ آیت نمبر 30، وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، یہود کون ہے؟ ہدا، ہدایت، اور ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرمی سے رجوع کرنا۔ اور یہ لوگ جو ہے بیٹے کا نام تھا یہودا، اس سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، لیکن یہودا کے معنی بتانے کا مقصد ہے کہ بہت اچھے ہیں۔ عزیر نبنو، بیٹے ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ وقالت نصارا، اور کہا نصارہ نے، نصارہ نے کیا کہا کہ نصارہ کی قول کی بات ہو رہی ہے، مسیح ابن اللہ، مسیح بیٹے ہیں اللہ کے۔ ذالکا، یہ قولہم بات ہے ان کی، بافواہہم، ان کے مہنوں سے، یعنی کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی یہ باتیں، یہ افواہ ہیں۔ افواہ کا جو روٹ ہے فا واو ہا، اور یہ افواہ سے نکلا ہے، یہ بھی جو ہمارا اردو کا لفظ ہے نا، یعنی ایسی افواہیں پھیلانا جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے ایسی افواہیں معاشرے میں بگاڑی، یہودی نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بہت غلط کلمہ تھا جو ان لوگوں نے کہا۔ یزاہون، وہ نقل کرتے ہیں، دعا ہا حمزہ، اس کا مطلب ہے مثل، مانند، ہم شکل، مشابہ، نقل سے۔ قولا، با معنی کوئی بات، یا بے معنی کوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ قول۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نئی بات کو، اور کلمہ با معنی بات کو کہا جاتا ہے۔ الذین، ان کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے کس نے کیا؟ یہودیوں نے کیا۔ پھر ان کے فالوورز کون بنے؟ نصارہ بنے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عزیر کو بنایا تھا اللہ کا بیٹا، اب ہم عیسیٰ کو بنائیں گے اللہ کا بیٹا، یعنی برائی پر بھی لوگ نقشے قدم پر چلتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ، کیونکہ کبیرہ گناہ تھا، بہت بڑا یہ کلمہ تھا۔ انا یؤفکون، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، یعنی کہ کہاں سے یہ اس طرح کی باتیں سوچ لیتے ہیں، کہاں سے؟ عدو و مبین سے، وہی تو ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے۔ تو انا کیا ہے؟ سوالیہ کلمہ ہے، اور یؤفکون افک، فا واو کاف، افک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اپنے رخ سے پھیر دی جائے، بدل دی جائے۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی شراکت قبول نہیں۔ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ تمام یہود کا نہیں تھا، بلکہ ایک گروہ کا تھا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے، یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہر کسی کی اپنی جماعت، اور پھر جماعتوں میں بھی ہر کسی کا اپنا عقیدہ، تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ سارے یہود یہ بات نہیں کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ ایک گروہ ایسا کہتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشاس بن قیس، جس نے فتنہ پھیلایا اور اوس اور خزرج کے درمیان جھگڑا کروایا، یہ اس کے ساتھیوں کا گروپ تھا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر تورات میں عزرا کے نام سے جانے جاتے ہیں، عزرا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہود پر بہت سی مشکلات آئیں، ان پر زوال آیا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے بیرونی حکومتوں نے ان پر حملہ کیا، جس میں مشہور حملہ بخت نصر کا ہے۔ اس نے ان کو خوب مارا، فلسطین تباہ کیا، تورات کے نسخے جلا دیے، اب ان کی کتاب باقی نہ رہی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر ساتھ
لے گیا، یعنی کہ قیدی بنا کے لے گیا۔ یہ سب ہم نے آپ کو ہسٹری سنائی تھی۔ بابل کی طرف تقریباً 7 سال تک یہ لوگ وہاں قیدی بن کے رہے۔ انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ جو قیدی لے کے گئے تھے اور 7 سال یہ اس قید میں رہے، بابل میں بخت نصر کے قیدی بن کر رہے، تو ان میں یہ عزیر علیہ السلام بھی تھے، اور یہ اس وقت بچے تھے، چھوٹی عمر تھی ان کی، اور ان کو تورات زبانی یاد تھی، اور تورات کے نسخے سارے جلا دیے گئے تھے، کہیں بھی کوئی تورات باقی نہیں تھی، اور ان کو زبانی یاد تھی۔ 7 سال کے بعد ان لوگوں کو رہا کیا گیا اور یہ اپنے وطن واپس آ رہے تھے، تو ایک بستی سے گزر ہوا۔ اس بستی کا ذکر آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، یہ ویران بستی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تو وہی والی بات کہ جب وہاں سے پلٹ رہے تھے نا، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے اس ویران بستی کو دیکھ کر کہا اللہ دوبارہ کیسے اس کو زندہ کرے گا۔ واپس آنے کے بعد 40 سال بعد اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا یا لکھوایا۔ یہ کارنامہ پوری قوم کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ تورات کہ جس کے غم میں یہ روتے تھے، آج وہ پھر سے سامنے آ چکی تھی۔ تو پھر وہی بات کہ جب کوئی بڑا کام کرنے والا بڑا کام کرتا ہے تو لوگ بھی غلو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کیا غلو کیا ان لوگوں نے؟ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا کہ یہ دوبارہ کلام کو لے آیا، تو اس وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ان دونوں قوموں نے بہت کبیرہ گناہ کیا، کیونکہ شرک کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ان سے پہلے کی قوموں نے بھی کچھ ایسے ہی کام کیے تھے، یعنی کہ مشرکین نے، بت پرست لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی، کس کو؟ فرشتوں کو۔ تو یہاں پر اسی شرک کی بات ہو رہی ہے۔ نصارہ کہنے لگے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ المائدہ 75 میں بھی پڑھا، اور سورہ کہف میں 4 اور 5 آیت نمبر میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یہ سب ان کی اپنی منہ کی باتیں ہیں، ہم مثل باتیں کرتے ہیں، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی مشرک ہوتے ہیں نا، شرک کرنے والے، ان سب کے ذہن اور دل ملے ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں، ایک جیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ عیسیٰ سے پہلے یہود نے یہی عقیدہ رکھا، ایسے ہی مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ عقیدہ قدیم زمانے سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنا جو بڑے بڑے کلمہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں اور معاشرے میں شرک کو عام کرتے ہیں، تو ان کی اپنی بتائی ہوئی باتیں، اور ان کا ساتھی کون ہے، کہاں سے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔